آرا یہ لوگ کہاں رہ گئے ہیں خان؟ پریہ پریشان سی حیدر خان کے پاس آئی تھیں، جو خود بار بار ڈرائیور کو کال کرنے میں مصروف تھے۔ پریہ ریلیکس، میں کوشش کر رہا ہوں۔ انہیں وہ مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیا ہوا ہے خان؟ سب ٹھیک ہے؟ باہر مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ پریہ کے جانے کے بعد وہ پریشان سا ان کے پاس آیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا داد، میں کیا کروں؟ کہاں گئی گل؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ حویلی سے کافی دیر ہوئی نکل گئی تو اب تک پہنچی کیوں نہیں؟ 20 منٹ کا راستہ ہے، تمہارے بابا کو بھیجا تھا میں نے لینے، وہ بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ وہ ٹوٹ رہے تھے، تبھی ان کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ گل کی کال۔ اس ایک کال نے جیسے ان میں نئی روح پھونکی تھی۔ ہیلو گل بچے، کہاں ہو؟ اب تک آئے کیوں نہیں ہو بیٹا؟ وہ کال اٹھاتے ہی بےتابی سے بولے تھے۔ بابا! اس کی پکار میں جسے صدیوں کی تڑپ تھی۔ ان کا دل انجانے خوف سے دھڑکا تھا۔ گل بیٹا کیا ہوا ہے؟ اپنے بابا سے بات کرو گڑیا۔ اس ایک پکار نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب نہیں بولے گی؟ اب بولوں گا تمہیں۔ دوسری طرف سے گل کے بجائے اس آدمی کی آواز پر وہ بے یقین ہوئے تھے۔ داد نے ان سے فون لے کر اسپیکر پر ڈالا تھا۔ کون ہو تم؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ دھاڑے تھے، تبھی اس آدمی کا کہکا گونجا تھا۔ ارے خان صاحب، غصہ مت کرو، بلکہ میری بات کان کھول کر سنو۔ تمہاری بیٹی میرے پاس ہے۔ شرافت سے جو زمین کی فائل تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو۔ یقین کرو، بدنامی سے پہلے تمہاری بیٹی حویلی میں ہوگی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر جائیں۔ ان کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا کہ جس کیس کو وہ اتنا ہلکا لے رہے تھے وہ یوں اچانک ان کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ وہ شخص یہاں آ جائے گا۔ میں لا رہا ہوں فائل، تم میری بیٹی کو کچھ مت کرنا پلیز۔ بے فکر رہو، جب تک تم اپنا منہ بند رکھو گے تب تک تمہاری بیٹی سلامت رہے گی۔ وہ شخص جو بھی تھا ان کے لیے مصیبت ثابت ہوا تھا۔ اور ہاں، وہ تمہارا بیچارہ غریب ملازم یہاں ہی ہے، اس کے لیے بھی کچھ لیتے آنا۔ اتنا کہتے وہ فون کھڑک سے بند کر گیا۔ داد، میری گل، میرا دوست۔ ان کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ انہوں نے بے بسی سے داد کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا گل کو، اب میرا یقین کریں، بابا کو میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے یہاں کے ہیڈ آفس کال کر دی ہے، کال ٹریس کر لی ہوگی انہوں نے۔ اب بس یہاں کا سنبھالیں اور کوشش کریں کسی کو بھنک تک نہ پڑے۔ میں صحیح سلامت لے آؤں گا انہیں، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ انہیں تسلی دے رہا تھا۔ میں کیسے داد؟ میری بچی، مجھے ساتھ جانا ہے داد۔ ان کا دل کر رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ بڑے خان، ایسا مت کریں، آپ کو یقین ہے نا مجھ پر؟ میں ان پر آج تک نہیں آنے دوں گا، آپ یقین کریں میرا۔ آپ نکاح شروع کروائیں زارون کا، میں لے کر آؤں گا انہیں تسلی دیتا وہ وہاں سے نکلا تھا۔ خان، گل کہاں ہے؟ پریہ نے انہیں باہر آتے دیکھ بےتابی سے پوچھا تھا۔ داد لا رہا ہے اسے، تم زارون کا نکاح شروع کرواؤ۔ پریہ کو بولتے وہ اسٹیج پر آئے تھے اور زارون کے نکاح کا کہا تھا۔ اعظم شاہ نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا اور پھر نکاح کے لیے مولوی صاحب کو کہا تھا۔ ریجا کو لے کر آ رومیسا۔ اعظم شاہ کے بولنے پر وہ سر ہلاتی وہاں سے نکلی تھیں۔
سب کے چہروں پر پریشانی تھی، مہمانوں کی دبی دبی سرگوشیاں وہ سب سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ رجا کو لے کر آیا گیا تھا۔ زارون نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھاما تھا۔ وہ ضبط کی انتہا تھی اس کی، کیونکہ زارون سے وہ شدید قسم کی ناراض تھی۔ نکاح کی کارروائی شروع کی گئی تھی اور چند لمحے لگے کہ اسے سارے حقوق زارون کے نام ہو گئے۔ گل کو لے کر آؤ فریحہ، رمیسا نے فریحہ کو کہا تو انہوں نے پریشانی سے حیدر خان کو دیکھا تھا، جنہوں نے انہیں پرسکون رہنے کا کہا تھا اور خود آگے بڑھے تھے۔ اعظم شاہ ان کے ساتھ تھے۔ اس پیچ پر بیٹھے سعدی نے بے صبری سے سامنے دیکھا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب وہ دونوں گھونگھٹ میں موجود اس وجود کو لے کر آئے تھے اور اسے لے جا کر سعدی کے پہلو میں بٹھایا تھا۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، اعظم شاہ مولوی صاحب کو بولتے سعد کے پاس بیٹھے تھے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ اپنے بابا اور ماموں کی لاج رکھ لینا سعدی، ان کی سرگوشی پر اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ سعد اعظم شاہ، کیا آپ کو ماوا حیدر خان اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ مولوی صاحب کے لفظوں نے اس پر بم گرایا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اعظم شاہ کو دیکھا تھا، جن کی نظروں میں التجا تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نو ڈیڈ، اس نے دھیمی آواز میں ان سے منت کی تھی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک بار پھر اس سے رضامندی پوچھی تھی۔ وہ شاید ہی کبھی اتنا بے بس و مجبور ہوا ہوگا۔ ایک طرف باپ تھا اور دوسری طرف باپ جیسے حیدر خان، جن کی ضبط سے آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے مٹھیاں بھیجی تھیں اور خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ وہاں موجود سب کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ نکاح ہوتے ہی سعد بنا کسی کی طرف دیکھے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ خان، یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ کیوں گل کی جگہ؟ رمیسا، فریحہ کب سے خاموش تھی، مگر سعدی کا رویہ دیکھ وہ بھی بھر گئی تھیں۔ انہیں فریحہ ابھی کچھ مت پوچھو، وہ بے بسی سے بولے تھے۔ خان، ایسے کیسے ہماری بیٹی غائب ہے اور آپ اتنے سکون سے یہاں نکاح کروا رہے ہیں؟ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ کیسے باپ ہیں آپ؟ وہ چیخ اٹھی تھیں۔ آخر کتنا برداشت کرتی؟ بابا، گل کہاں ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ داد کہاں ہے؟ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ زارون نے ان سے آ کر سوال کیا تھا۔ وہ لوگوں کو کیا جواب دیتے؟ ان کی اپنی ذات سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ باہر سے آئے مہمان تو آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے۔ زارون کو اصلیت پتہ چلی تو وہ پاگل ہوا تھا، تبھی غصے سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ سب اس وقت پریشانی سے لاؤنج میں بیٹھے تھے جب باہر ایک شور سا اٹھا تھا۔ بڑے خان، زارون لالا نے قتل کر دیا، انہوں نے بڑے شیر صاحب کا قتل کر دیا، ملازم چیختا دھاڑتا اندر آیا تھا تو وہاں بیٹھے سبھی نفوس کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو حامد؟ اعظم شاہ اس کی بات پر بپھرے تھے، جبکہ باقی سب کو تو سکتہ لگا تھا۔ سچ کہہ رہے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ چلیں۔ اس کے کہنے پر وہ سب وہاں سے باہر کی جانب بھاگے تھے۔ لمحوں میں قیامت ان پر گزر گئی تھی۔ وہ لوگ تیزی سے وہاں سے نکل کر ڈیرے پر پہنچے تھے۔ سامنے کا منظر دل دہلانے والا تھا۔ سامنے ہی خون میں لت پت شیر خان، جس کا سر داد کی گود میں رکھا تھا اور اس کے پاس پستول ہاتھ میں تھامے زارون۔ زارون، یہ کیا کیا زارون؟
کیوں کیا ایسا؟ حیدر خان بھاگتے اس کے پاس آئے تھے، جو شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ بابا میں نے نہیں شیر بابا، اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ حیدر خان کے گلے لگے وہ سسکا تھا۔ سارا گاؤں وہاں جمع تھا۔ شیر خان کی لاش کو لے جایا گیا تھا۔ کچھ وقت پہلے جہاں روشنیاں تھیں، خوشیاں تھیں، وہ فضا اب سوگوار تھی۔ میت گھر آ چکی تھی۔ زارون پولیس کی تحویل میں تھا اور گل، اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ اسپتال کے بستر پر بے سدھ پڑی تھی۔ میرا بیٹا تمہارے شوہر کا قاتل ہے پلوشا، اسے معاف کر دو۔ پریا نے روتی بلکتی پلوشا کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ ان کی آواز حیدر خان کے کانوں سے ٹکرائی تو انہوں نے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ داد تدفین کا وقت ہو گیا ہے۔ میت کے پاس بیٹھے بے سدھ داد کو سعد نے ہوش دلایا تو وہ چونکا اور پھر ایک نظر اپنے مرے باپ کو دیکھا اور پھر خالی نظروں سے حیدر خان کو۔ ہوش میں آؤ شیر داد، اپنی باپ کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچاؤ۔ کسی گاؤں والے کی آواز حیدر خان کے کانوں میں گونجی۔ انہیں لگا ان کا دل بند ہو جائے گا۔ داد، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا بچے، کچھ تو بولو۔ اس کے سامنے آتے حیدر خان نے ہاتھ جوڑے تو اس نے ان بندے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر انہیں۔ میرے باپ اور میرے محسن ہیں آپ، مگر اپنے باپ کو خون معاف نہیں کر سکتا۔ بالآخر وہ بولا تھا، تم جو کہو گے وہ ہوگا میرے بچے۔ تو پھر میں اپنا فیصلہ کل پنچایت میں سنانا چاہتا ہوں۔ کل پنچایت لگے گی اور وہاں زارون خان کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے اشارہ کرنے پر میت اٹھائی گئی تھی اور پیچھے رہ گئے تھے تو صرف حیدر خان۔ مما، وہ اپنی ماں کو دیکھ کر سسکی تھی اور ان کے گلے لگنا چاہا تھا، مگر منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے ساخت کیا تھا، مگر وہ رکی نہیں۔ پے در پہ کئی تھپڑ تھے جو انہوں نے اس کے نازک گال پر مارے تھے۔ فریحہ، دماغ خراب ہے تمہارا؟ رمیسا ایک دم ان دونوں کے درمیان آئی تھی۔ فریحہ کیا کر رہی ہو؟ بنا کچھ پوچھے جانے سے کیوں مار رہی ہو اسے؟ رمیسا نے انہیں اپنے سامنے کر سوال کیا تھا۔ اس کی وجہ سے سب ہوا ہے رمیسا، اس کی وجہ سے، نہ یہ ضد کرتی جانے کی نہ یہ سب ہوتا۔ دیکھو اس کی ایک ضد نے سب کچھ ختم کر دیا۔ میرا زارون جیل میں ہے، میری رجا ابھی تو اس نے خوشیاں بھی نہیں دیکھی اور اس کی وجہ سے سب برباد ہو گیا رمیسا، سب۔ غصے سے چیختے وہ ایک بار پھر اسے مارنے کو لپکی تھی، مگر ایک بار پھر رمیسا ان کے درمیان آئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، کیوں مار رہی ہو؟ اس میں کیا قصور ہے بچی کا؟ سب اس کا قصور ہے، اس کی وجہ سے شیر لالا چلے گئے ہمیں چھوڑ کر۔ وہ رو رہی تھی اور ان کی وجہ سے وہ ایک بار پھر ہوش سے غافل ہوئی تھی۔ دن بوجھل تھا اور بہت مشکل سے گزرا تھا۔ اگلا دن بہت کچھ اپنے اندر سمیٹے طلوع ہوا تھا۔ آج زارون کا فیصلہ ہونا تھا۔ پنچایت میں لوگ جمع تھے، جس نظام کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر وہی نظام شیرداد نے زندہ کر دیا تھا۔ زارون حیدر خان ان کے سامنے مجرم بنا بیٹھا تھا۔ سب لوگ وہاں جمع تھے۔ پلوشا کو ہوش آیا تو انہیں اس فیصلے کا بتایا گیا، مگر چپ تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر کیا فیصلہ کرتا ہے ان کا بیٹا۔ کہو شیرداد، کیا چاہیے تمہیں؟ خون کے بدلے خون یا پیسہ؟ سرپنچ کے پوچھنے پر اس نے سامنے ایک نظر بیٹھے حیدر خان اور زارون کو دیکھا تو دوسری طرف کھڑے سعد کو، جس کی آنکھوں میں سرخی اس کے اندرونی اضطراب کی گواہ تھی۔ اسے لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ حیدر خان نے مجھے ایک باپ کی طرح پالا ہے اور زارون میں اسے قتل کرنے کا سوچ نہیں سکتا، مگر میں اپنے باپ کا قتل ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ لمحے کو رکا۔ مجھے خون بہا میں اپنے باپ کے بدلے حیدر خان کی بیٹی گلمین حیدر خان چاہیے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، جسے سن سب کو سکتہ ہوا تھا۔
کوئی اس سے اس فیصلے کی امید نہیں کر رہا تھا۔ حیدر خان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ شیرداد، سعد نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ یہی میرا فیصلہ ہے، سعد کی طرف دیکھ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے شیرداد۔ نسوانی آواز پر سب نے سامنے دیکھا، جہاں گل مینے کا ہاتھ تھامے فریحہ موجود تھی۔ فریحہ، حیدر نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے خان، اسے ہی اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے میرا بیٹا آج اس جگہ بیٹھا ہے، تو اب اسے ہی اپنے بھائی کی حفاظت کرنی ہوگی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، کیا فضول بول رہی ہو فریحہ؟ اعظم شاہ نے غصے سے انہیں کہا تو ان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ چاچو، میں فضول نہیں بول رہی، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ یہ ضد کرتی، نہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا، نہ زارون اسے بچانے چاہتا، اور نہ ہی اس مجرم کے چکر میں گولی شیر لالا کو لگتی۔ اس نے ہمارے اپنوں کو ہم سے چھین لیا چاچو۔ روتے ہوئے وہ اچانک اعظم شاہ کے گلے لگیں تو انہوں نے ان کے پہلو میں کھڑی ساکت گل کو دیکھا۔ نکاح کرو گے یا ایسے ہی لے جاؤ گے؟ حیدر کے پوچھنے پر اس نے حامد کو اشارہ کیا تھا۔ اپنے باپ کا خون رکھتا ہوں رگوں میں، ناجائز رشتے نہیں بنا سکتا، نکاح کروں گا میں۔ اتنا کہتا وہ ایک نظر اس بے بس کھڑی لڑکی پر ڈال گیا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے۔